بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے قبل ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے اور اپنی برادری میں بھی یہ بات چلاتا ہے، ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں رمضان المبارک کے تذکرے کریں کہ بھائی نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمتیں سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے، دل سے زنگ اتارنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کا وقت آ رہا ہے، جنت کی خریداری کا وقت آ رہا ہے۔ گھروں میں، دفاتر میں، بازاروں میں، اپنی تمام مجالس میں ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو مختصر کریں اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجالس میں نماز کے تذکرے کرتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے، گناہوں کو ترک کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں، گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ دوستو آئیے رمضان کے آنے سے پہلے چند باتوں کا اہتمام کریں تاکہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ اہتمام رمضان کے لیے سب سے پہلے دعاؤں کو شامل کریں۔ رمضان کی برکات اور رحمتوں کے حصول کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں عبادات کریں، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوگی اس وقت تک اس ماہ کی برکات اور رحمتوں کو بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اہتمام رمضان کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق واجبہ ادا کریں، چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی شروع کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں، سجدہ تلاوت قرآن پاک اگر ذمہ باقی ہو تو ادا کریں، مانی ہوئی نذریں پوری کرنے کا اہتمام کریں یا ان کے کفارے ادا کریں۔ اہتمام رمضان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کریں، مثلا لین دین وغیرہ، یا ناحق کسی کا دل دکھایا ہو اس سے معافی مانگیں، اس لیے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنا اس ماہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور اہتمام رمضان کے لیے ہمیں اپنے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکیں اور رمضان شروع ہوتے ہی دل منور ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہم دوسروں کو بھی اہتمام رمضان کی تلقین کر سکیں۔